ایڈم سیکر کے لیے لگاتار ہمارے شو میں کہا کہ انہیں بلایا جائے, ہم ان سے سننا چاہتے ہیں, ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو فائنلی ہم ایک لمبی جدوجہد لگی کہ ہم ایڈم سیکر کو آپ تک پہنچائیں, اور ایڈم یہاں پر آج ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں. ایڈم, آپ کا بہت بہت سواگت ہے نیوز نیشن کے اس یوٹیوب پلیٹ فارم پر ہمارے شو کیا کہتا ہے اسلام میں. بڑی ریکویسٹ آ رہی تھی لوگوں کی کہ وہ آپ کو سننا چاہتے ہیں, آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ کیا کہانی تھی کہ ایک انسان جسے اسلام کے بارے میں اتنا پتا ہے, قرآن حدیثوں کے بارے میں اتنا کچھ جانکاری ہے, اس نے اسلام کیوں چھوڑا, کیا ہوا. تو آج میں آپ ہی کا انٹرویو یہاں لینے جا رہی ہوں. ایڈم سیکر کیسے بن گئے, پہلے تو مجھے یہ بتائیے. First of all, hello everyone. This is your favorite Murtad live this time on News Nation. So thank you so very much for inviting me here. جی, ایڈم سیکر کیسے بن گئے؟ It's a very long story. اسی لیے میں جب بھی کوئی مسلمان میرے پاس آتا ہے تو میں اس کو زیادہ پش نہیں کرتا ہوں. آئی وانٹ دیم ٹو اسٹڈی, آئی وانٹ دیم ٹو انڈرسٹینڈ. میں چاہتا ہوں کہ وہ خود اسٹڈی کریں, کیونکہ جب آپ خود اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کے پاس شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. ساری عمر مولویوں سے پڑھتے رہے, سیکھتے رہے. میں ایک سنی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا کہنا چاہیے, اب تو مجھے اس گھرانے سے باہر نکال دیا گیا. تو وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو بچپن سے آپ کو کچھ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں, بتائی جاتی ہیں, اور ایک ریچولسٹک لائف گزارتے ہیں آپ, جس میں آپ نے نماز پڑھنی ہے, روزے رکھنے ہیں, آپ نے وضو کر کے نکلنا ہے, and so on and so forth. It's a very very ritualistic life which بہت سارے نان مسلم لوگ جس کے بارے میں نہیں جانتے. تو وہاں سے نکلے اور پھر ایک لائف نے یو ٹرن لیا کسی ایک خاص جگہ پہ آ کے, جہاں پہ ہم پاکستان سے باہر نکلے. پاکستان کے اندر تو آپ سوال بھی نہیں کر سکتے نا, بیکاز جب بھی آپ کوئی زیادہ سوال کرنے لگتے ہیں تو قرآن چیپٹر نمبر 5 کی آیت نمبر 101 سامنے آ جاتی ہے کہ سوال مت کرو. تو سوالوں کو باؤنڈ کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر. ایٹ لیسٹ انڈیا میں جب میں نے دیکھا لوگوں کو, دے آنسر, وہ آنسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بیکاز دے آر ان مائنورٹیز. آئی تھنک انڈیا میں ابھی تک مکی اسلام چل رہا ہے, مدنی اسلام نہیں آیا ابھی تک, وہ طاقت میں نہیں آیا. محمد صاحب کے زمانے میں 2 طرح کے اسلام تھے. ایک اسلام وہ تھا جو کہ فرسٹ 13 ایئرس یا 12.5 ایئرس سم تھنگ کا اسلام تھا, جسے آپ مکی پیریڈ آف اسلام کہتے ہیں. قرآن کی کچھ آیات مکی آیات کہلاتی ہیں, وہاں پہ آپ کو سب پیار اور یہ وہ یڈیا اور سب کچھ وہ ملے گا. اور پھر آپ کے پاس مدنی آیات آتی ہیں جو کہ ہجری کے بعد ہے, ہجرت کے بعد ہے. اگر آپ اسلام میں لفظ کیلنڈر کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہجری کیلنڈر کہلاتا ہے. وہ محمد کے نبی بننے سے نہیں ہے, وہ محمد صاحب کی ہجرت کے بعد سے شروع ہو رہا ہے. سو ان ریالٹی اگر دیکھا جائے تو اسلام ہجرت کے بعد شروع ہوا. ہجرت کے بعد جو سب سے پہلی سورہ آئی وہ سورہ بقرہ تھی, جو کہ ان ریالٹی دا فرسٹ سورہ آف قرآن ہے آج کے زمانے میں. سو دیر از اے ریولیشن آرڈر آف قرآن اور دیر از اے کرنٹ آرڈر آف قرآن which is very very different. تو جب ہم قرآن کو ریولیشن آرڈر سے پڑھتے ہیں تو چیزیں بہت ڈفرنٹ نظر آتی ہیں, جو آپ کو انڈین مولویز نہیں بتاتے. پاکستانی مولویز کافی حد تک آپ کو بتا دیتے ہیں, کیونکہ وہ پاور کے اندر ہے, اور جمعے کے خطبے میں آپ کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. تو دس از دا اسٹارٹ آف مائی جرنی, جہاں پہ میں نے ریولیشن آرڈر کے ساتھ قرآن کو پڑھنا شروع کیا, ایک ایسی کنٹری میں جہاں پہ میں مائنورٹیز میں تھا, اینڈ تھنگس اسٹارٹڈ ٹو بیکم ویری ڈفرنٹ. ایڈم, آپ نے کتنے وقت تک, اگر میں آپ سے جانوں, کیونکہ جتنے ویڈیوز آپ کے ہم دیکھتے ہیں جن پلیٹ فارمز پر, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو قرآن کی حدیث کی ایک اچھی نالج ہے, آپ کو وہ چیزیں یاد بھی ہیں زبانی. تو آپ نے کتنے وقت تک پریکٹس کیا, اسٹڈی کیا اسلام کو؟ میں نے دیکھیں بچپن سے ہی, کوائٹ فرینکلی 7ویں 8ویں سال میں نے اپنی ایج کے 7-8 ایج میں نے نماز شروع کیا, اور 12 سال 13 سال کی عمر کے بعد میں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا. اچھا. صبح جب میں اٹھتا تھا تو سب سے پہلے شاور یعنی غسل. شاور از ڈفرنٹ, غسل از اسلامک وے آف ٹیکنگ اے بیتھ, جو کہ آپ کو پاک کرتا ہے, and all. And then every time I will go to the bathroom, دوبارہ سے وضو کرنا, بیکاز جسمانی پاکیزگی اینڈ روحانی پاکیزگی کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. دیز آر اسپیسیفک ٹرمنالوجیز, شاید جو لوگ مسلمان ہیں مجھے سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وضو کیا ہے. وضو ایون اف یو ریلیز گیس, جسے آپ یعنی تو بھی آپ کا ٹوٹ جاتا ہے, اٹس ناٹ نیسیسری.
کہ تو آپ ایون باتھ روم میں جائیں تو ٹوٹ جاتا ہے. دیر سو مینی ویز جس سے آپ کا وضو بریک ہو جاتا ہے. سو ایوری ٹائم آئی وڈ ٹرائی ٹو ریمین ان وضو آل ڈے لانگ. تو یس, بیچ میں لائف کے اپس اینڈ ڈاؤنس میں بعض دفعہ انسان ذرا بہکتا بھی ہے, پھر واپس بھی آتا ہے, تو وہ وقت آتے رہے. لیکن میجر میں نے اپنی لائف جو ہے, کیونکہ obviously لڑکپن آتا ہے, جوانی آتی ہے, ٹین ایجز آتی ہیں, لیکن ونس اگین میجورٹی آف مائی لائف جو ہے نا, آئی اسپینٹ لائک دیٹ. اور آئی کین ناٹ ریکال, میں کبھی سوچ نہیں سکتا کہ کبھی لائف میں نے کبھی کوئی روزہ چھوڑا بھی ہو. تو آدم, ایک رمضان شخص جو بچپن میں 7-8 سال کی عمر سے نماز پڑھنا شروع کرتا ہے, 12 سال کی عمر سے اسے خود یاد نہیں اس نے کبھی نماز چھوڑی ہو, اور بالکل جو کچھ لکھا ہے کتاب میں بالکل اسی طرح سے اسلام کو فالو کرنا, اس کے رول کو ماننا, تو اس شخص کو آخر ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ اس کا اسلام سے موہ بھنگ ہو جاتا ہے, یا اس کو لگتا ہے کہ نہیں, there is something wrong with the religion? یس, کوشچنز ایک ایسی چیز ہے جو کہ دیر از اے سیئنگ, ایک سیئنگ ہے ویسٹرن ورلڈ میں, دا ڈیول از ان دا ڈیٹیل. تو جیسے ہی آپ اسلامک ڈیٹیل کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کو ڈیول نظر آ جاتا ہے. ڈیول از ان دا ڈیٹیل. اف یو ریمبر دس سینٹینس, آپ کو پتہ لگے گا ہر چیز ایک فساد ہے, اور اس فساد کے بعد ایک ریئل ایسنس نظر آتا ہے. اگر آپ قرآن و حدیث کو دیکھیں تو ان ریئلٹی ایک looking at it from a bird's eye view, it looks very nice. Muhammad Sahab will look very nice. He'll look like a wow prophet, right? بڑیا کوڑا پھینکتی تھی, انہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا. 40 years کی عمر کی ایک بیوہ سے, جو کہ 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی, خدیجہ کے ساتھ شادی کیا, ٹھیک ہے. And he was very very merciful, رحمت للعالمین, right? Wow, that's like a wow factors, right? Now look into detail. بڑھیا کب کوڑا پھینکتی تھی, یہ حدیث ہی نہیں ہے. It's not even a حدیث, ٹھیک ہے. حضرت خدیجہ 40 سال کی تھی, کہیں نہیں ہے. جہاں پہ اگر ہے بھی تو اس کے ساتھ کوئی چین آف نریشن نہیں ہے. It is not even ضعیف, یہ ضعیف سے بھی نچلے درجے کی ہے, معدود, اور کوئی بھی کچھ کہہ لے. Like it's like the verse, it's not even a حدیث. خدیجہ کی عمر اگر آپ کو ذرا سی ریفرنسز کے اندر جا کے پڑھیں گے تو آپ کو 28 بھی ملتی ہے, آپ کو 30 بھی ملتی ہے, 32 بھی ملتی ہے, سو مینی ڈفرنٹ ملتی ہیں. لیکن 40 کی تو کوئی اوتھینٹسٹی ہے ہی نہیں نا. تمام علماء دین کو چیلنج ہے, آج ٹی وی پہ بیٹھے ہیں ہم, ڈھونڈے جی خدیجہ کی عمر 40 سال ہے ود دا کریکٹ چین آف نریشن. مجھے بک لا کے دکھائیں, کون سی بک, اس بکس کے اندر لکھی ہوئی ہے یہ بات؟ نہیں لکھی. لکھی ہے 40, یہ نہیں میں کہہ رہا نہیں لکھی, مگر اس کی کوئی اوتھینٹسٹی ہی نہیں ہے, کیونکہ اسلام چلتا ہے چین آف نریشنز کے اوپر. اگر میں کوئی حدیث دکھاؤں اور اس کی چین آف نریشن نہ ہو, دیٹ حدیث ول ناٹ بی ایکسیپٹیبل, رائٹ؟ سو دس از ہاؤ آپ کو نظر آتا ہے کہ اچھا اب محمد صاحب رحمت للعالمین ہیں, اوکے واو لکس گڈ. لیکن جیسے ہی آپ ڈیٹیل کے اندر جاتے ہیں, ہاؤ ڈڈ ہی لیوڈ ہز لائف. مکہ میں آپ کو رحمت للعالمین ملتے ہیں, مدینہ میں نہیں ملتے. تو محمد صاحب کی لائف میں ایک شفٹ آتا ہے, جیسے ہی ہجرت آتی ہے, جیسے ہی ان کے پاس طاقت آتی ہے. اینڈ یہ میں اپنے پاس نہیں کہہ رہا, آئی چیلنج اینی ون جو کہ کہے کہ یار غلط ہے, ہم ان کے ساتھ سیرت النبویہ کھولیں گے. کون سی سیرہ کھولنی ہے؟ ویل اوپن. ابن اسحاق کی کھولنی ہے, ابن کثیر کی کھولنی ہے, تبری کی کھولنی ہے, ہسٹری آف تبری. کون سی کھولنی ہے جی؟ ہم آپ کے ساتھ کھولیں گے. ہسٹری آف تبری کے اندر ایون یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ محمد صاحب نے جب بھیجا لوگوں کو, جب وہ لڑائی ایک ہو رہی تھی, اس لڑائی میں واپس بھیجا, محمد صاحب ہنسے, he laughed for killing. Like how can you laugh? Oh نہیں یہ ضعیف حدیث ہے. اوکے جی ضعیف حدیث ہے, کتنی حدیثوں کو ضعیف کرو گے؟ So when you look at things, there is a life of our prophet, اور ایک زمانہ تھا when I was ready to die for my prophet, you know, that's the reality. جس طرح آج مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے لیے مرنے مارنے کو تیار ہیں, that was my feeling as well at one time. تو اسی فیلنگ کو لے کے چلتے ہیں تو ایک وقت ایسا آیا کہ when I started to study and dig deep into Islam, ایک ظاہری طور پہ چیزوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں پڑھنے کی بجائے, اس کو اسلام سے باہر نکل کے بغیر حرمت کی ان چیزوں کو پڑھنے کی کوشش کی, بغیر عزت دی ان کو پڑھنے کی کوشش کی, ایک کھلے دماغ سے. I realized there is a big issue, right? So it took me like approximately 3.5 years کہ پھر اس کے بعد میں نے اسلام کو چھوڑ دیا, ویری ہائی لیول کے. جی اچھا یہ بتائیے کہ مطلب اسلام میں ایسی کون سی, چلیے ٹھیک ہے آپ کو کچھ کویسچنز آئے, دماغ میں چیزیں آئیں, بٹ کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو آپ کو لگا کہ نہیں یہ غلط ہے, یہ انسانیت کے خلاف ہے,
کیونکہ میں یہ شو ایک لمبے عرصے سے کر رہی ہوں, یہاں پہ بہت سارے مولانا آتے ہیں, عالم آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اسلام ریلیجن آف پیس ہے, اسلام کسی کے ساتھ بھی زبردستی نہیں کرتا, اسلام کسی کو بھی مارنے کاٹنے کی بات نہیں کرتا. تو کیا آپ کی نظر میں بھی اسلام ریلیجن آف پیس ہے؟ مکی اسلام, یس, مکی اسلام ریلیجن آف پیس ہے, مدنی نہیں. So like I said, there are two areas of Islam. اگر آپ مکی اسلام میں دیکھیں, 13 سال محمد صاحب نے پیس کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا. کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ کچھ کتابوں میں لکھا ہے 40 کے قریب, 46 کے قریب, کچھ کتابوں میں لکھا ہے 70 کے قریب, کچھ کتابوں میں لکھا ہے 96 is the biggest number. 13 سال میں 96 لوگ مسلمان ہوئے. ہجرت کی, جہاد کی آیتیں آ گئیں, لڑائی شروع ہو گئی. حجۃ الوداع 9 سال کے اندر حضور صاحب جو ہے نا 10,000 صحابی لے کے اٹیک کیا مکہ کے اوپر, 10,000. So first آپ دیکھتی ہیں 13 years not only 100 people became accepted Islam, اور ان 100 لوگوں میں بھی بڑے غریب لوگ تھے. آپ کو حدیثوں وغیرہ میں ملتا ہے کہ اور تفاسیر وغیرہ میں ملتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو صرف غریبوں کا پروفٹ ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن جیسے ہی آپ مدنی اسلام میں آتے ہیں, تلوار آپ کے پاس آ جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو پھر دنیا بدل گئی. ودن 9 years آپ 10,000 کا لشکر لے کے مکہ پہنچ گئے ہیں لڑائی کرنے کے لیے. اور لائک دس از دا ریالٹی آف اسلام. لا اکراہ فی الدین تو مدنی ہے, اور لا اکراہ فی الدین جو ہے, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ جب مسلمان کے پاس طاقت آئے گی تب تک وہ آکرمن کرے گا, تب تک وہ پاور میں آئے گا تو لوگوں کو دبائے گا اور اسلام کے لیے فورس کرے گا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک طاقت نہیں ہے تب تک وہ پولائٹ اور ہمبل ہے, اور جیسے ہی وہ طاقتور ہوا, جیسے ہی اس کے پاس پاور آئی, تو وہ اگریسو ہو جائے گا, وہ لوگوں سے لڑے گا بھی, لوگوں کو دبائے گا بھی, اور لوگوں کو کنورجن بھی کرائے گا. ڈو یو تھنک کہ مجھے اس کے بارے میں کہنا چاہیے؟ ہسٹری دیکھ لیں. میں نے انڈین لوگ جب میرے پاس آتے ہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں ہسٹری سے کچھ سیکھو. ہسٹری جو ہے وہ اپنے آپ کو ریپیٹ کرتی ہے. تو آپ لوگ ہسٹری کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمارے ایٹ لیسٹ پاکستان میں نا ہسٹری کا سبجیکٹ بہت کم پڑھایا جاتا ہے. آئی ڈونٹ نو انڈیا میں پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں پڑھایا جاتا. بالکل پڑھایا جاتا ہے. ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. ہمیں ہسٹری پڑھنی چاہیے. لک ایٹ دا ہسٹری. ہسٹری میں کیا ہوا؟ کیا ایسے ہی نہیں ہوا؟ اگر ایسا نہیں ہوا تو کال می رانگ, اور اگر ایسا ہوا ہے تو وٹ ایور آئی ایم سیئنگ وہ ہسٹری ہے. نمبر 1. نمبر 2, قرآن کو اگر آپ بائی دا ریولیشن آرڈر پڑھتے ہیں, آیتوں کے نزول کے آرڈر, قرآن اکٹھا نہیں آیا, 22 سالوں میں وقتاً فوقتاً آیا. قرآن کی جو اصل میں لاسٹ سورہ ہے وہ سورہ توبہ ہے. سورہ توبہ میں کیا کہا گیا ہے؟ سورہ توبہ میں کہا گیا ہے جاؤ لڑائی کرو, ایون منافقوں کے ساتھ لڑائی کرو. منافق لوگ کون ہوتے ہیں؟ منافق لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے جہاد کے لیے نہیں نکلتے. قرآن چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 167 بولتی ہے کہ اگر تم آگے سے جہاد کرنے کے لیے نہیں جاتے تو ایٹ لیسٹ ڈیفینس کے لیے آؤ, ورنہ تم منافق. ٹھیک ہے, آپ ڈیفینس کے لیے کیوں آئیں گے؟ پہلے آگے سے جہاد ہے نا. فرسٹ یو ہیو ٹو گو آؤٹ اینڈ فائٹ. تو جب آپ آؤٹ باہر نکل کے فائٹ کریں گے تو لوگ بھی آپ کے اوپر اٹیک کریں گے. تو دین یو ہیو ٹو ڈیفینڈ یور سیلف ایز ویل. ناؤ اب آپ دیکھیں سورہ توبہ میں اگر آپ آئے تھے تو سورہ توبہ کیا کہتی ہے؟ وہ تو ڈائریکٹ کہتی ہے جاؤ جا کے لڑائی کرو. ٹھیک ہے, ایون اہل کتاب کے ساتھ, جب تک وہ ذلیل ہو کے جزیہ اپنے ہاتھ سے دینا شروع نہ کر دیں. دیٹ از قرآن چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 29. رائٹ, اس کو آپ ریفرنس میں دیکھیں. اس کے بعد قرآن کہتا ہے, اب بہت سارے مسلمان جو ہے نا ایک ورس آف سورڈ کہلاتی ہے 9:5, جاؤ قتل کرو سب کا, ان جنرک تمام مشرکین کا. لیکن اس کی تفسیر کے اندر دیکھیں, نہیں قتل کرو پر کیوں کرو؟ کیونکہ وہ مشرک ہے نا. مشرک ہے نا, مطلب مشرک ہے جو مسلمان نہیں ہے, جو مشرک مینز جو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو مانتے ہیں یا ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں. یعنی دوسرے دھرم کے لوگ, مطلب یہ میں اگر ایک آسان بھاشا میں سمجھوں تو دوسرے دھرم کے لوگ مشرک ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا سمان تو کرتے ہیں لیکن دوسرے ان کے اپنے بھی دھرم ہیں, اپنے بھی بھگوان ہیں. ایگزیکٹلی, اس کے اندر ملٹیپل ریفرنسز آتے ہیں. اللہ کے ساتھ رکھنا ہے یا اللہ کے علاوہ بھی رکھ سکتے ہیں. اب دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کس قسم کا مولوی آئے گا, کس قسم کا مفتی آئے گا جو آپ کو کس طریقے سے اس کی ٹرانسلیشن دے گا. بٹ ڈز ناٹ میٹر. ان ریالٹی اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ جا کے قتل کرو پولیتھیسٹ کو, مشرکین کو. پولیتھیسٹ اگر انگلش کی ٹرانسلیشن دیکھیں تو پولیتھیسٹ ہے جو مور دین ون گاڈ کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اچھا, اس کے اندر کب تک کرنا ہے؟ ان کے لیے ہاتھ میں لگائے رہو اور قتل کر دو. اچھا, یہاں کے جو ماڈرن تفسیر رائٹر ہے نا, انہوں نے اس آیت کو صرف اور صرف مکہ کے قریب قریب رکھ دیا. اچھا, نہیں اس سے باہر نہیں ہے. لیکن اگر آپ ارلی اسکالر کی طرف جائیں, طبری کھول لیں, قرطبی کھول لیں, ابن کثیر کھول لیں, وہ اس آیت کو جنیرک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے,
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کو صرف اس جگہ پہ نہیں رکھنا, آپ لیٹر آن بھی یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کے پاس ایون 929 میں جب آپ آتے ہیں, 95 ہے ورس آف سورڈ, 929 میں جس وقت آپ کے پاس آپ آتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ڈفرنٹ اوپینینز آ جاتی ہیں. اوپینین کس طریقے سے ڈفرنٹ آ جاتی ہے کہ اس آیت کو لے کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو جزیہ ہے وہ صرف اور صرف جوز اور کرسچنز کے اوپر ہے, اہل کتاب پہ ہے. مشرکوں کو تو ویسے ہی قتل کر دو. اچھا, مشرک کو تو قتل کر دو, جو اہل کتاب ہے ان کے اوپر جزیہ لگا دو, مطلب اہل کتاب کو بھی بخشنا نہیں ہے. نہیں, اہل کتاب تو ختم ہو گیا نا, وہ گیم چینج ہو گئی. 930 کے اندر آ گیا کہ وہ بھی مشرک ہیں, کیونکہ جوز جو ہیں وہ عزرا کو اللہ کا بیٹا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور کرسچن جو ہیں وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بیسیکلی وہ مشرک ہو گئے, مور دین ون گاڈ ہو گئے, مشرک ہو گئے. سو دیٹس اٹ. تو وہ لوگ بھی مشرک ہیں. تو اب چونکہ انڈیا کے اوپر آپ کے امام شافعی کے ماننے والے نہیں آئے تھے, ٹھیک ہے, بچت ہو گئی, یہاں پہ جزیے لگ گئے. اگر امام شافعی کے ماننے والے آتے تو قتل و قتال زیادہ ہوتا. اور یہ ایک ریالٹی ہے جو کہ آپ کو تفاسیر کے اندر ملتی ہے. اسی طریقے سے ارلی اسلام چلا, کیونکہ جو یہ تفاسیر کہہ رہی ہیں اس کے اوپر ہسٹری بلٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یو ہیو ٹو لک ایٹ دا ہسٹری اینڈ یو ہیو ٹو لک ایٹ دا ارلی تفاسیر, اور آپ دیکھیں گے کہ وہ اسی طریقے سے اکٹھی چل رہی ہیں. ایجپٹ میں جب حملہ ہوا شافیوں نے کیا, چلتی ہے وہاں پہ, کیوں, وہاں پہ جوز اینڈ کرسچن زیادہ تھے, ٹھیک ہے. یو ول سی کہ کس علاقے کا بندہ کس طریقے سے تفسیر کر رہا ہے. لیٹر آن ہمارے 18th and 19th سینچری کے نئے اسکالرز آنا شروع ہوئے, انہوں نے تفسیروں کو ذرا مزید شوگر کوٹ کیا اور چینج کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن ان ریالٹی ان کو کبھی بھی کوئی بھی جھٹلا سکتا ہے. کیوں؟ بیکاز 1200 سال کے بعد کوئی اور جبرائیل آیا تھا ان کو بتانے کے لیے. کیا ابو بکر نے غلط کیا تھا جب حرب ردا کیا تھا؟ اپوسٹسی وار, ٹھیک ہے, جب کی گئی, کیوں کی گئی؟ کیونکہ محمد صاحب کے مرنے کے بعد لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا. انہوں نے کہا اور تلوار ٹوٹ گئی, انہوں نے اسلام چھوڑ دیا. وہ ایک اور نبی وہاں پہ تھا, ویسے محمد کے زمانے میں ملٹیپل اور نبی تھے, لیکن جو سب سے بڑا ایک اور نبی تھا وہ مسیلمہ بالکذاب تھا. الکذاب اسے کہا جاتا تھا, محمد صاحب نے اس کو دی لائر, الکذاب دی لائر کہا جاتا تھا اس کو. وہ سزا جا کے مل گئے. 1 سال یا 1.25 سال حرب الردہ ہوئی, لڑائی اپوسٹسی کی. ہم سینچری میں ایک مولوی نے کیا لکھ دیا, that is just come on, that's just I don't know what it is, right? وہ بعد میں چینج ہو جائے. ٹھیک ہے ایڈم, میرا ایک سوال ہے کہ کیا آپ بھی ہیں, ہمارے ہندوستان میں سچوالا صاحب ہیں, اور بھی کئی ایکس مسلم ہیں جو اپنا چہرہ نہیں دکھاتے ہیں, وہ لوگ اپنا چہرہ چھپا کے رکھتے ہیں. تو کیا آپ لوگوں کو ڈر ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک ریلیجن چھوڑا, یہاں پر میرے ساتھ کئی عالم اس شو پر آئے, ان کا کہنا ہے کہ بھائی اسلام فورسفلی کسی بھی کو بھی نہیں کہتا ہے کہ آپ اسلام میں بنے رہیے, کچھ بھی کریے. تو پھر آپ لوگوں کو ڈر کیا ہے جب اسلام فورسفل کچھ بھی نہیں کراتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ مرضی کے بنا اگر کچھ ہوا ہے تو وہ بالکل غلط ہے, آپ کسی کو بھی فورس نہیں کر سکتے. تو پھر آپ لوگوں کو ڈر کیسا ہے, آپ لوگ کیوں اپنا چہرہ چھپاتے ہیں؟ محمد صاحب, ایک تو انڈیا is a different thing because here Islam is in minority, but in reality Muhammad صاحب said من بدل دینہ فاقتلوہ, جس کسی نے اپنا دین چھوڑ دیا اس کو قتل کر دو. ایک حدیث نہیں ہے, ملٹیپل حدیث ہیں. سو اینڈ سو کہ علی نے اپنے زمانے میں مرتدوں کو زندہ جلا دیا, اور ابن عباس علی کو فرما رہے ہیں کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں زندہ نہ جلاتا بلکہ قتل کر دیتا, کیونکہ زندہ جلانا اللہ کی پنشمنٹ. اوکے, ٹھیک ہے, لیکن مار دیتا میں, یہ کلیئر ہو گیا. اچھا, ملٹیپل حدیث ہیں کہ آپ ایک شخص کا خون صرف 3 چیزوں میں ہی کر سکتے ہیں. ایک مسلمان کا خون صرف 3 باتوں میں کر سکتے ہیں. اگر اس نے زنا کیا ہو زبردستی, یا قتل کے بدلے قتل کے طور پہ, یا تارک دین کو جس نے اپنا دین چھوڑ دیا. اچھا جی, ٹھیک ہے, 3 صورتوں کے علاوہ قتل ہی نہیں کر سکتے. اچھا, آپ یہ جو مسلمان ہمیں کہتے ہیں بھائی, یہ جو دو میں کہوں گا کہ جھوٹے مسلمان, کوائٹ فرینکلی, مجھے کیوں اپنے شولڈر کے پیچھے دیکھنا ہے کون مجھے قتل کرنے آ رہا ہے. مان لیتے ہیں 20% لوگ نہیں قتل کریں گے, ٹھیک ہے, 80% تو کریں گے. چلے ریورس کر لیں, مان لیتے ہیں 80% نہیں کرنے کے تیار ہیں, 20% تو کریں گے نا. آپ دیکھیں سلمان رشتی کے ساتھ 30 ایئرس کے بعد کیا ہوا ہے. سو جب وہ بندہ آ رہا ہوگا چاقو لے کے, اسے کہ نہیں فلانے مولوی نے کہا تھا اسلام جو ہے وہ قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا, لیکن تم نے جو سنا ہے جو دیکھا ہے وہ غلط ہے. Come on, be reasonable here, right? That's what Islam is all about. حرب الردہ کیوں ہوئی, اس کے اوپر ایک کہانی دیں گے, کہانیاں سنی ہوئی ہیں میں نے, لیکن anyhow for some other day. ٹھیک ہے ایڈم, ایک اور آروپ لگتا ہے, دیکھیے ڈونٹ ٹیک می ادروائز, یہ تمام جو آروپ لگتے ہیں وہ بھی میرے کو آپ لوگوں سے پوچھنے ہوں گے.
کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ باقاعدہ فنڈڈ لوگ ہیں جنہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے باقاعدہ فنڈنگ ملتی ہے، اور اس کے تحت یہ پورا ایکس مسلم مہم چل رہی ہے، کیونکہ آپ لوگ جو ہیں وہ اسلام کی فلاز یا اسلام کو برا بتاتے ہوئے اپنے چینلز، اپنے پلیٹ فارمز، اپنا گیان دیتے ہیں، اور اپنے ساتھ آپ ایکس مسلم جان بوجھ کے لگاتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے چھوڑ دیا نا اسلام تو ہٹ جائیے، آپ اپنے آپ کو ایتھسٹ کہیے، آپ جس ریلیجن میں گئے ہیں اس کا نام لیجئے، پر آپ ایکس مسلم کہہ کر اپنے آپ کو جان بوجھ کر مسلمان نام کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، اس دھرم کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور اس کے خلاف اٹھا رہے ہیں. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ میں اپنے نام کے ساتھ ایکس مسلم لکھتا ہی نہیں. اچھا، I'm Adam Seeker. Everyone knows me that I'm an ex-Muslim, right? دوسری بات یہ ہے کہ ایکس مسلم لکھنے سے تکلیف کیا ہے کسی کو؟ That's my first question. Why do you have a problem with being ex-Muslim? So many people آتے ہیں ہمارے پاس جو کہتے ہیں جی میں ایکس ہندو ہوں، میں ایکس کرسچن ہوں. ہم انہیں بجائے اس کے کہ بات کریں، ہم ان کو یہ کہنا شروع کر ایون میرے پاس تو ایکس ایتھیسٹ بھی آتے ہیں میں ایکس ایتھیسٹ ہوں. I was like really? So anyhow, the saying is ایک پرسن کی اپنی چوائس ہے وہ کیا لکھ رہا ہے. آپ کو پروف کرنا ہے جو اسٹیٹمنٹ بول رہا ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے. نمبر 1. نمبر 2 کے اوپر اگر ہم آئیں، فنڈیڈ ہے. کوائٹ فرینکلی اگر میں فنڈیڈ ہوں نا تو یہ جو میں ہفتے میں ایک لائیو اسٹریم کرتا ہوں سیٹرڈے کو، میں ہفتے میں کوئی 4-5 کروں. بھائی فنڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اتنے پیسے مل رہے ہیں کہ مجھے جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. Why I'm doing a job? کون ہے جو مجھے فنڈ کرنا چاہتا ہے؟ لاؤ یار فنڈ لاؤ، آؤ میں ہفتے میں 5 لائیو اسٹریمز کروں گا. See, that's the reality. These are idiots. ٹھیک ہے، یہ بھی مان لیا آدم، لیکن مجھے ایک بات بتائیے، آپ نے اپنا دھرم چھوڑا، یہ آپ کا نجی فیصلہ تھا، آپ کو اس میں کچھ کمیاں لگیں، آپ کو اس میں کچھ دقتیں لگیں، اور آپ نے فیصلہ لیا کہ ٹھیک ہے اب میں اس دھرم میں نہیں رہنا چاہتا. وہ ایک انڈیویجول کے طور پر اس کا سمان ہے، آپ کی وہ رائٹ ہے آپ کا. لیکن اس دھرم کے بارے میں پھر آپ جو آپ کی نظر میں غلط ہے یا آپ کو صحیح نہیں لگتا ہے اس کو آپ پروپیگیٹ کر رہے ہیں، اس کو پھیلا رہے ہیں لوگوں کے بیچ میں. اس سے آپ اس دھرم کو کیوں بدنام کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو چھوڑنا تھا، آپ کو پسند نہیں، آپ چھوڑیے، اپنے راستے جائیے. اٹس لائک اگر آپ کوئی جاب کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پسند، آپ جائیے دوسری لیجئے، آپ کو نہیں کرنی نہیں کیجئے. بٹ اس کو کرٹیسائز کرنا، اس کے بارے میں خامیاں نکالنا، دوسرے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا کہ بھئی تم بھی ایسا کرو، دوسرے لوگوں کے من میں بھی شک پیدا کرنا، یہ کیوں ایڈم؟ کیونکہ اسلام دعویٰ دیتا ہے اور وہ جھوٹا دعویٰ دیتا ہے. اگر میں اتنے عرصے تک مسلمان رہا، کیوں رہا؟ جھوٹ کے اوپر رہا نا، جھوٹے دعوے کے اوپر رہا. میں اسلام کو آپ نے جو لفظوں کا چنا ہوا ہے وہ غلط کیا ہوا ہے. میں نے بہت دفعہ کہا ہے میں اسلام کے خلاف نہیں بولتا، میں اسلام کے بارے میں بولتا ہوں. These are two different things. I talk about Islam, not against Islam. Who can prove me wrong? اگر آپ دعویٰ دیتے ہو، کیا میں دعویٰ دینے والے لوگوں کو یہ کہوں کہ وہ اسلام کے خلاف بول رہے ہیں؟ میں تو نہیں کہہ سکتا. اسلام کے بارے میں بول رہے ہیں وہ. I am talking about Islam. آپ کی اپنی حدیثوں میں سے بول رہا ہوں، آپ کے قرآن میں سے بول رہا ہوں، آپ کی تفاسیر میں سے بول رہا ہوں. So I'm not talking against Islam, I'm talking about Islam. جو فیکٹس آپ کے مولویز اور علماء دین نہیں بتا رہے، I'm giving those facts out. میں نے کوئی اپنی طرف سے نیا فیکٹ کریٹ نہیں کیا، میں نے کوئی ہسٹری دوبارہ سے ری رائٹ نہیں کر لی ہے، ٹھیک ہے، میں نے کوئی تفسیر اپنی طرف سے نہیں لکھی ہے. It's یعنی آپ وہی سب بول رہے ہیں جو قرآن حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، آپ اپنے من سے کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں. اور اگر کوئی چاہتا ہے، کسی کو لگتا ہے کہ وہ غلط آپ بول رہے ہیں، اس کی غلط انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آئیے آپ کے سامنے بیٹھ کر وہ بحث کر سکتا ہے، آپ کو غلط ثابت کر سکتا ہے. تو یہ پلیٹ فارم بھی آپ اوپن کر رہے ہیں. تو آج بھی ہمارے شو پہ ایڈم نے جو بھی باتیں کہیں، جو بھی وہ کہہ رہے ہیں، وہ صاف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی چاہتا ہے، کوئی بھی آپ میں سے ان کو لگتا ہے کہ ایڈم کی باتیں غلط ہیں، وہ غلط طریقے سے اسلام کی قرآن حدیثوں کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، تو آپ اگر کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے سمپرک کریں. ہم ایڈم کو بلائیں گے، آپ کو بلائیں گے اور آپ کے ترک کا آمنا سامنا ایڈم کے ساتھ کرائیں گے. ایڈم ایک آخری سوال، اب ہم اس شو کو، آپ کے انٹرویو کو یہاں ختم کریں. 2 سوال ہیں بیسیکلی. ایک تو یہ کہ جب آپ نے اسلام چھوڑنے کا فیصلہ کیا، کیا پریوار بھی چھوٹ گیا؟ آپ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا ایک ہنستا کھیلتا پریوار ہوگا، رشتہ دار ہوں گے. جب آپ نے ان کو جا کے بولا کہ بھئی میں یہ اسلام چھوڑنا چاہتا ہوں، تو ان کا کیا ری ایکشن تھا؟ کہ پریوار بھی چھوٹ گیا، کوئی بھی ٹچ میں نہیں ہے؟ کیا پرائز آپ کو پے کرنا پڑا اس کا؟ obviously میجر پرائز آپ کو اپنا پریوار کا ہی کرنا پڑتا. اور یس فار اے ویری لانگ ٹائم چھوٹ گیا.
اور فار اے ویری لانگ ٹائم آپ کو ایک فیک آئیڈینٹی کے ساتھ جینا پڑتا ہے. اور بٹ دین اگر میں اپنے ہی پریوار کو نہ سکھا سکوں تو پھر دنیا کو سکھانے کا کیا فائدہ. سو فرسٹ آئی چینج مائی اون فیملی. وہ بدلے؟ سو یس یس اٹ ٹک می سم ٹائم, لیکن obviously I changed my own family first. اور now I'm out. I'm telling everyone else this is the reality. Either leave this or accept the reality. Don't be a hypocrite. قرآن ایک لفظ دیتا ہے آپ کو, اسے کہتے ہیں منافق. So don't be a munafik. If you want to be a Muslim, stay as a true Muslim. Know the reality of Islam and stay as a true Muslim, or don't be a munafik. So اگر آپ کو اسلام کی ریئلٹی پتہ لگ جائے تو آپ کے پاس دو ہی آپشنز ہیں, یا تو آپ دین کو چھوڑ دیں گے یا آپ ایک پراپر مسلمان بن جائیں گے. اور پراپر مسلمان کے بارے میں ایک حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر تم نے لڑائی کے بارے میں سوچا نہیں, کرنا تو دور کی بات, کر نہیں سکے کیونکہ تمہارے پاس آپشن نہیں تھی, سوچا بھی نہیں, تو تم منافقوں میں سے اٹھائے جاؤ گے آخرت میں. یہ ہر مسلمان کے لیے لڑائی کے بارے میں سوچنا ضروری ہے. یس, جہاد اور لڑائی بہت ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے سوچنا, ورنہ ہپوکریسی کی برانچ میں سے اٹھایا جائے گا. فائٹنگ, یہاں پہ لفظ جہاد نہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ آ جائیں گے کہیں گے نہیں جہاد جو ہے وہ انر جہاد بھی ہوتا ہے. بائی دی وے قرآن کے اندر 79 آیات کے اندر جہاد لفظ کا لکھا ہوا ہے, کسی بھی ایک آیت میں انر جہاد نہیں ہے, ایوری آیت میں لڑائی والا جہاد ہے. سو ڈو ناٹ کم ان اینڈ ٹیل می جہاد کا مطلب ہے انر لڑائی اور یہ اور وہ اور وغیرہ 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 وغیرہ. کم آن, گو ریڈ یور اون اسکالرس. جہاد کی تفاسیر کے اندر قتل ہے, قاتلو ہے, لڑائی ہے. ریڈ اٹ, حرب ہے, ایون حرب کا لفظ ہے. جاؤ اور اسٹڈی کرو یار, فار دا لو آف گاڈ جاؤ اسٹڈی کرو, تمہیں پتہ لگے کیا ہے جہاد. یس, دیر از این انر جہاد ایز ویل ان احادیث. یس, وہ کس صورت میں ہے؟ وہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اگر آپ نے کسی بری چیز کو دیکھا ہے, منکر کو دیکھتے ہو, ہاتھ سے روکو, یہ ہاتھ کا جہاد ہے, ورنہ نہیں کر سکتے زبان سے روکو, منہ سے بول کے روکو, یہ سیکنڈ درجے کا جہاد ہے. تیسرے درجے کا جہاد کیا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتے, دل سے برا سوچو اس کو. یہ ورسٹ آف یور دین ہے, دس از دا ورسٹ آف ایمان. سب سے گندا ایمان ہے کہ آپ دل سے برا سوچ رہے ہو. ایک کرسچن کو دیکھتے ہو چرچ میں جاتے ہوئے یسوع مسیح کو پروکلیم کرتے ہوئے, اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے, منہ سے نہیں روک سکتے, دل سے برا مانو. ایک ہندو کو دیکھ رہے ہو ٹیمپل میں جاتے ہوئے شیوا جی کی پرستش کرتے ہوئے, ایٹ لیسٹ دل سے برا جانو کہ غلط کر رہا ہے. یہ ورسٹ آف ایمان ہے. اس سے نیچے تو ایمان ہے ہی نہیں. اچھا, یہ تو کرنا منیمم ہے, یہ آپ سے منیمم ایکسپیکٹیشن ہے. بیر منیمم ہے کہ دل سے برا جانو. تو یہ ریئلٹی ہے اسلام کی. ایکسپٹ اٹ, دین اسٹے ان اسلام. ایڈم, اس پر میں ضرور بات کروں گی, لیکن جب ہمارے ساتھ ایک اور اسکالر بھی ہوں گے, کیونکہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ کوئی ایک طرفہ بات ہوئی. آپ کے ویو پوائنٹس ہیں, آپ کے نجی انٹرپریٹیشن ہے, آپ کی پوری سوچ ہے, اور کیونکہ آپ اسلام اب چھوڑ چکے ہیں تو اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ کوئی شخص, کوئی عالم ہمارے ساتھ بیٹھا ہو جو ان ٹاپکس پہ بات کرے. ان پر بھی میں بات کروں گی. ایک آخری سوال جو میں نے آپ سے کہا تھا 2 سوال پوچھوں گی, ان میں سے ایک, پاکستان میں رہ کر جہاں مسلم بہو سنکھیک ہیں, اور ایک آپ نے کہا کہ مدنی اسلام وہاں پر بہت زیادہ حاوی ہے, تو پاکستان میں رہ کر ایکس مسلم بننا کتنا مشکل تھا؟ اور ٹھیک ہے, پریوار کو تو آپ نے سمجھا لیا, لیکن اپنے وطن کی یاد تو آتی ہوگی. یس, بالکل آتی ہے, اور دیٹس دا ریئلٹی جس کی وجہ سے ابھی تک میرے چہرے پہ ماسک ہے. اگر میں اس ماسک کے بغیر آتا ہوں تو پاکستان کے 4 قانون میرے اوپر ہٹ کرتے ہیں. 295C, قتل کر دو اس کو جس نے محمد صاحب کے بارے میں کچھ بھی برا کہا ہے, سوچا ہے انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی بولا ہے. یہ ہمارے قانون کے اندر لکھا ہے 295C. اور اس ٹائم پہ جو جج ہوگا وہ سارے کا سارا مسلم جج کا پینل ہوگا, اس کو ہینگ ٹل ڈیتھ. اس کے علاوہ ادر تعزیرات میرے اوپر اپلائی ہوتی ہیں. being a Pakistani, why I'm wearing a mask? I remove my mask, that's the end of me in Pakistan. So اسی لیے ابھی تک ماسک میں ہوں. جب تک میری آئیڈینٹی ہڈن ہے, I can still be in Pakistan. Otherwise I will not be. They will kill me on the roads. You know what happened last time? جو وہ ایک شخص تھا جو کہ سری لنکا کا تھا, if I'm not mistaken, اس نے اپنے
ऑफिस की दीवार से दरूद शरीफ का स्टिकर उतार के फाड़ के फेंक दिया, बिकॉज किसी मुसलमान ने आके शायद लगाया होगा। ही वाजंट इवन मुस्लिम। उसने कहा कौन सा स्टिकर लगा हुआ है, उसे अरबी भी नहीं पढ़नी आती, उसको उतार के फेंक दिया था, बट somebody pasted something। लोग आए, वो जो इसीलिए आए थे, वो आए अंदर, उन्होंने उसको पकड़ा, उसको पीटा, उसने कहा भाई मुझे नहीं पता था, माफी दे दो, सॉरी कर दो। नो, उसे घसीटा, नीचे उतारा, सड़क पे लेके गए, मोटरसाइकिलों के पीछे बांध के घसीटा सड़क के ऊपर। उसके बाद अदमुआ करने के बाद पेट्रोल लगा के आग लगा दी, जी बिल्कुल। और उसके साथ वीडियोस बना रहे हैं, पिक्चर्स बना रहे हैं, नीचे वो उसकी आग लगी हुई बंदा है, वो पिक्चर्स बना रहे हैं उसके साथ। वाह, ये तो इस्लाम की रियलिटी है पाकिस्तान के अंदर। यू नो हाउ मेनी पीपल आर किल्ड एवरी ईयर फॉर दिस। गो स्टडी द रियल। एक एक क्वार्टर के अंदर आपको 100 लोगों के नाम नजर आएंगे किसी ना किसी वजह से। 2 क्रिश्चियनों को भट्टे में डाल के आग लगा दी, मियां बीवी को, हालांकि उसकी बीवी प्रेग्नेंट भी थी, भट्टे में डाल के आग लगा दी कि उसने ब्लास्फेमी कर दी है मोहम्मद साहब के खिलाफ। व्हाट इज ब्लास्फेमी? कैन यू डिफाइन ब्लास्फेमी? मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि आपने हजरत मोहम्मद क्यों नहीं कहा, इस पे भी ब्लास्फेमी। तो आप ब्लास्फेमी को डिफाइन ही नहीं कर सकते। इट्स सच ए स्ट्रेंज फिनोमेना। और पाकिस्तान आए आपको रियलिटी ऑफ इस्लाम दिखाते हैं। इंडिया में क्या देखते हैं? इंडिया में तो कुछ भी नहीं है अभी। चलिए आजम, आपने हमसे तमाम मुद्दों पर कि इस्लाम आपने क्यों छोड़ा, क्या वजह थी, और क्या तमाम सवालात हैं जो आपके जहन में आते हैं। उम्मीद है कि ये तमाम आपके जो अपने निजी राय थी, अपनी इंटरप्रिटेशन थी। हम बार बार यही कहते हैं कि यहाँ पर हम सभी लोगों को इस मंच पर मौका देते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी सूरत हाल में हम इस्लाम को, पैगंबर साहब को, या किसी भी धर्म को, यहाँ पर उसके सम्मान को या उसके मानने वालों की आस्थाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते, लेकिन सभी के व्यू पॉइंट रखने का मौका देते हैं ताकि आप लोग भी फर्दर स्टडी कर सकें, इन तमाम सवालों के जवाब अपने स्तर पर तलाशने की कोशिश कर सकें। एडम, आप हमारे शो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो तमाम मुद्दे आपने उठाए हैं उस पर उम्मीद करते हैं कि कुछ आलिम, मौलाना, मौलवी जो हैं उनके